بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی قبولیت کے ایسے کلمات جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے درخواست کی، اے اللہ پاک، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کے ذریعے میں آپ کو پکاروں اور میری دعا فوراً قبول ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ پاک، اس کلمے کو تیرے سارے بندے ہی پڑھتے ہیں، میں تو تجھ سے ایسی چیز مانگتا ہوں جو صرف میں ہی ادا کروں۔ اللہ پاک نے جواب دیا، اے موسیٰ، تم لا الہ الا اللہ کو معمولی مت سمجھو۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا زیادہ بھاری ہوگا۔ وہ کون سے کلمات تھے جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبولیت دعا کے لیے بتائے تھے؟ اس کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھی دعا کرتے وہ فوراً قبول ہو جاتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں ان کلمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عبداللہ بن سلام سے ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی حدیث سناؤں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کئی مرتبہ سنی ہے، اور یہ حدیث میں نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق سے کئی بار سن رکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا، ضرور، آپ مجھے ضرور بتائیے۔ جب انہوں نے یہ کلمات سنے تو پکار اٹھے کہ خدا کی قسم، میرے ماں باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں۔ یہ تو وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ وہ روزانہ ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ اللہ پاک سے جو بھی دعا کرتے تو اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرماتے۔ جو بھی شخص ان کلمات کو صبح شام پڑھ لے گا اور پڑھنے کے بعد جو بھی جائز دعا مانگے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو انشاءاللہ ضرور قبول کرے گے۔ ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح بتایا ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ جب مشکل اور پریشانی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو دعا کے ذریعے ہی پکارتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور دل سے اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بھی ایک عبادت ہے، اور دعا ہر صورت ہی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین اور اعتقاد کے ساتھ اپنی پریشانی یا حاجت بیان کرنی ہے کہ صرف اللہ ہی ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے اور حاجت کو پورا فرما سکتا ہے۔ اور اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ تم لوگ اس کو خالص اعتقاد کے ساتھ پکارو اور دعا پوری ہونے پر یقین رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو بے دل ہو کر اور بغیر یقین سے مانگے۔ دعا کو ہمیشہ خشوع خضوع کے ساتھ اور مکمل یقین کے ساتھ مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر جو چاہیں مانگیں۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے، یہ دعا فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور پھر مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ کلمات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود سکھائے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے مانگنے پر ان کو ملے تھے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہے
کہ صرف فجر اور مغرب کی نماز پڑھیں، ان کے ساتھ ایک تسبیح یعنی 100 دانے لا الہ الا کی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور اگر آپ یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، آپ یقین جانیے کہ آپ زندگی بھر اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔